ابھی آپ کو اسلام آباد لیے چلیں گے جہاں پر رہنما نون لیگ محمد زبیر پریس کانفرنس کر رہے ہیں. آپ قرضے لیں گے 3 سال جو ابھی یہ مکمل ہوں گے جون میں. یہ میں نے وزیر اعظم صاحب کو اس رپورٹ میں بتایا ہے کہ 3 سال میں جو آپ کا گیپ ہے جس کو فسکل ڈیفیسٹ کہتے ہیں وہ پاکستان کی تاریخ میں کبھی اتنا زیادہ نہیں تھا. 10,690 ارب روپے آپ کا گیپ تھا آپ کے اخراجات میں اور آپ کے ٹیکس محصولات میں. تو ظاہر ہے آپ گیپ جو ہے وہ کہاں سے پورا کریں گے؟ آپ ادھار لیں گے, قرضے لیں گے. اور اس 10,700 ارب کے مقابلے میں 3 سال جو پی ایم ایل این کے تھے اس میں 4,100 تھا پہلے 3 سال میں. تو ظاہر سی بات ہے ہمیں قرضے کم لینے پڑے تھے. اور اسی وجہ سے 2.5 سال کے بعد پی ٹی آئی کی حکومت نے 5 سال میں جو پی ایم ایل این کی حکومت نے قرضے لیے تھے اس سے زیادہ لیے ہیں کیونکہ ان کا گیپ زیادہ, فسکل ڈیفیسٹ زیادہ ہے. بڑا سمپل سی بات ہے. لیکن واپس اس پر چلے جاتے ہیں کہ جو ڈیٹ کمیشن رپورٹ بنائی تھی انہوں نے 2019 جون میں, اس کے 2 ہفتے بعد میں نے ایک آرٹیکل لکھا تھا اسی اخبار میں اور میں نے یہ کہا تھا کہ یہ وزیر اعظم صاحب دس از اے نان سٹارٹر, کیونکہ آپ کو پتہ ہی نہیں کہ آپ نے کیا کمیشن اپوائنٹ کس لیے کیا ہے. ہوا کیا, آج 2.25 سال ہو چکے ہیں, 2.25 سال وہ رپورٹ غائب ہے. وہ رپورٹ آنی بھی نہیں تھی, ہم نے پہلے دن سے کہہ دیا تھا. لیکن ہمارے وزیر اعظم صاحب اتنے انکمپیٹنٹ ہیں اور ان کی ٹیم اتنی انکمپیٹنٹ ہے کہ ان کو پتہ ہی نہیں تھا وہ آرڈر کیا کر رہے ہیں کمیشن. اور وہی نتیجہ ہونا تھا کہ جو رپورٹ کا جب ان کو بتایا گیا ہوگا کہ سر یہ تو آپ پھنس رہے ہیں, کیونکہ کویسچن تو یہ ہونا چاہیے کہ جس نے قرضے زیادہ لیے اس کی انویسٹیگیشن ہونی چاہیے. بڑا سمپل سا اصول ہے جو وزیر اعظم صاحب نے سیٹ کیا. تو قرضے تو پی ٹی آئی کی حکومت نے زیادہ لیے ہیں, تو انویسٹیگیشن پی ٹی آئی کی حکومت کی ہونی چاہیے یا پی ایم ایل این کی حکومت کی ہونی چاہیے؟ مطلب اس سے زیادہ مضحکہ خیز بات ہے. اس لیے وہ رپورٹ چھپا کے اور کسی ڈرار میں یا بنی گالا کے کسی سٹور میں عمران خان صاحب نے چھپا دی ہے. وہ کبھی نہیں آئے گی کیونکہ اس میں اپنے کرتوت جو ہوں گے وہ سامنے آئیں گے. اور اسی سے لے کے اب میں بات کرنا چاہتا ہوں, اس پر زیادہ بات نہیں کروں گا, کہ وہ جو 2008 سے لے کے 2018 کا جو انویسٹیگیشن ہو رہی تھی اس میں ایک وزیر خزانہ تھے ہمارے جن کا نام تھا حفیظ شیخ صاحب. انویسٹیگیشن ان کے خلاف آرڈر کی تھی. کس نے؟ عمران خان صاحب نے. لیکن انہی کو لا کے اب کھڑا کر دیا ہے سینٹ کے الیکشن کے لیے. میں حفیظ شیخ صاحب کے حوالے سے 2-4 باتیں کہنا چاہوں گا, اور خاص طور پر یہ میری اپیل ہوگی ان نظریاتی پی ٹی آئی کے کارکنوں سے, ایم این اے سے, جن کو یہ ووٹ کا موقع مل رہا ہے کہ وہ حفیظ شیخ کو ووٹ دے کے نظریاتی سیاست جو پی ٹی آئی کی ہے اس کو دفن کرنا چاہتے ہیں یا اس کو دوبارہ سے فعال کرنا چاہتے ہیں. حفیظ شیخ صاحب جو ہیں 40 سال, یہ کوئی چھوٹا عرصہ نہیں ہوتا, 40 سال میں وہ پاکستان میں صرف اس وقت پاکستان آئے ہیں جب ان کی کار پر جھنڈا لگا ہوا ایئرپورٹ کے باہر کھڑی تھی. اس کے علاوہ وہ پاکستان کبھی نہیں آتے, چاہے وہ فائنانس منسٹر تھے سندھ کے, چاہے وہ پرائیویٹائزیشن منسٹر تھے مشرف صاحب کے زمانے میں, چاہے وہ زرداری صاحب کے زمانے میں فائنانس منسٹر تھے, اور چاہے وہ ابھی ہیں. وہ جس دن حکومت جاتی ہے اسی دن شام کی فلائٹ پکڑ کے باہر چلے جاتے ہیں. ان کی کوئی کمٹمنٹ پاکستان سے نہیں ہے. تمام اثاثے باہر رکھے ہوئے ہیں, تمام اثاثے باہر رکھے ہوئے ہیں. یہ پی ٹی آئی کے نظریاتی کارکن سن لیں کہ عمران صاحب صبح دوپہر شام رات یہ لیکچر دیتے تھے کہ اگر آپ کو پاکستان سے کمٹمنٹ ہے تو آپ اپنے اثاثے لے کے آئیں. 2 سال سے زیادہ ہو گیا, کیوں نہیں اثاثے لے کے آتے حفیظ شیخ صاحب؟ کوئی کمٹمنٹ نہیں ہے, رہتے نہیں ہے پاکستان میں جب جھنڈا نہ ہو, جب وزیر نہ ہو. یہ کمٹمنٹ ہے. ایک ایسے شخص کو لا کے ایک نظریاتی کارکن, مجھے اگر کوئی پی ٹی آئی کا کوئی آپ بتا دیں کہ اگر اس کو 2018 سے الیکشن سے پہلے یہ پتا ہوتا کہ اسد عمر وزیر خزانہ نہیں ہوئیں گے, حفیظ شیخ ہوں گے, جن کے بارے میں اسد عمر نے, عمران خان نے برباد کر دیا تھا کہ معیشت انہوں نے برباد کر دی. حفیظ شیخ نے یہی کہا تھا نا, قرضے لے لے کے تباہ کر دیا ہے. پاکستان کے
غربت میں اضافہ کرتی ہے, بے روزگاری میں اضافہ کرتی ہے. یہ لقاب ہمارے نہیں ہیں, یہ عمران خان صاحب حفیظ شیخ کے بارے میں کہتے تھے, جو 2010 سے لے کے 2013 تک وزیر خزانہ تھے, اور اس کے بعد جہاز پکڑ کے باہر چلے گئے تھے. پھر 5 سال کے بعد 6 سال کے بعد دوبارہ آگے جب وزیر خزانہ کے لیے ان کو کہا. اور ہیں کس کے آدمی؟ ایک تو میں نے آپ کو بتایا کہ اثاثے یہاں نہیں ہیں, دوسرا میں نے بتایا یہاں رہتے نہیں ہیں, تیسرے وہ کون ہیں؟ حفیظ شیخ ہیں کون؟ پی ٹی آئی کے ایم این ایز پلیز پتہ تو کر لیں, یہ ہیں کون, کس طرح سے لائے گئے تھے. اسد عمر کو نکال دیا گیا اور ایک آئی ایم ایف اور ورلڈ بینک کے بندے کو لا کے بٹھا دیا گیا پاکستان کی معیشت کو برباد کرنے کے لیے, ایک کانسپریسی کے تحت. حفیظ شیخ صاحب کا اگر کوئی انٹرسٹ ہوتا, اور جس دن وہ آئے ہیں حفیظ شیخ صاحب, اپریل 2019 میں ان کو وزیر خزانہ بنایا, 15 دن میں آئی ایم ایف کے ساتھ ایگریمنٹ ہو گیا. مطلب آپ سوچیں کہ 15 دن صرف ان کو لگے, کیونکہ اس طرف بھی ٹیبل کے آئی ایم ایف والے بیٹھے تھے اور ٹیبل کے اس طرف بھی آئی ایم ایف والے بیٹھے تھے. اس وقت جو فائنانس سیکرٹری تھے, کیا نام تھا, یونس داغا صاحب, ان کو فارغ کر دیا آتے ہی, کیونکہ جو بھی رکاوٹ تھا اس آئی ایم ایف کے ایگریمنٹ میں, اور جو بھی پاکستان کی محبت میں کام کرنا چاہتا تھا ان کو فارغ کر دیا اور آئی ایم ایف کے ساتھ ایگریمنٹ کر دیا. اور آئی ایم ایف کا ایگریمنٹ کا مطلب کیا تھا جو آج تک اثرات پاکستان کے عوام بھگت رہے ہیں؟ بے روزگاری میں اضافہ, غربت میں اضافہ, مہنگائی میں اضافہ, گروتھ ریٹ نیگیٹو, فسکل ڈیفیسٹ ریکارڈ ہائی. 3 سال کا فسکل ڈیفیسٹ جو میں اس کی ذکر کر رہا تھا, 8% سے اوپر 3 سال لگاتار, پاکستان کی تاریخ میں نہیں کبھی گیا. یہ حفیظ شیخ صاحب کا تحفہ ہے, جس کے لیے عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں اپنے ایم این ایز کو کہ جا کے وہ حفیظ شیخ کو ووٹ دیں, تاکہ وہ یا تو عمران خان آ کے یہ بتا دیں کہ وہ نظریاتی ان کی جو سیاست ہے وہ ہم فائنلی دفنانے کا موقع آ گیا, فائنلی دفنانے کا موقع آ گیا, حفیظ شیخ کو الیکٹ کریں تاکہ حفیظ شیخ وہ کر سکے پاکستان کی معیشت کے ساتھ جو آئی ایم ایف یا ورلڈ بینک چاہتے ہیں, یعنی کہ بربادی پاکستان کی معیشت کی. ایک تو حفیظ شیخ کے حوالے سے میں یہ کہنا چاہتا تھا, اور یہ اپنے ضمیر کے حساب سے سوچ لیں کہ کیا ہم نے ان کو ووٹ ڈالنا ہے یا نہیں ڈالنا, اور کیوں ڈال رہے ہیں. یہ شخص ہے کون؟ پی ٹی آئی کا رکن نہیں ہے, فارم نہیں بھرا ہوا جو عامر لیاقت علی کہتے ہیں, تعلق ہی نہیں ہے. اور یہ میں چیلنج کرتا ہوں 40 سال کے ریکارڈ پر, جس دن پی ٹی آئی کی حکومت جائے گی, اور حفیظ شیخ صاحب بہت جلد جانے والی ہے, تو آپ ٹکٹ کٹا ہی لیں ویسے باہر جانے کے لیے, واپس واشنگٹن جہاں سے آپ آئے تھے. دوسری بات, تھوڑی سیاست کی بھی بات ہو جائے. ڈسکا کا جو NA-75 کا جو ریزلٹ آیا ہے, الیکشن کمیشن نے جو زبردست فیصلہ سنایا ہے, اور پہلے دن صبح الیکشن کے بعد جو صبح تھی, اس دن صبح کو جو نوٹیفیکیشن جاری کیا, باوجود اس کے کہ یہ ایک کانسپریسی کا حصہ تھا. میں یہ صرف بتانا چاہتا ہوں کہ ہمارے جو لائر تھے سلمان اکرم راجہ صاحب, آپ میں سے کچھ اگر لوگ موجود تھے الیکشن کمیشن, تو ہمارا نقطہ نظر یہ تھا کہ ایک کانسپریسی ہوئی ہے. یہ کہ 2-4 چیزیں نہیں ہوئی ہیں کہ سیدھا سیدھا آپ پریسائڈنگ آفیسر کو اٹھا لیا کسی نے اس مومنٹ پر, یا گولیاں چلا دی, یا ماحول کو ایسا کیا, یا دھاندلی کرنے کی کوشش کی. یہ ایک کانسپریسی کا حصہ تھا, یہ الیکشن کمیشن نے ایکسیپٹ کیا ہے. یہ کانسپریسی, اب کوسچن یہ ہے کہ یہ کانسپریسی بنی کہاں تھی, اور کون, کس نے بیٹھ کے یہ پاکستان کے ساتھ اتنا ظلم کرنے کا فیصلہ کیا ایک نیشنل اسمبلی کی سیٹ کے لیے, ایک سیٹ کے لیے. اس لیے ہم کہتے ہیں کہ اس پر کرمنل اوفینسز لگنے چاہیے, کیونکہ یہ چھوٹا واقعہ نہیں ہے, اور اسی وجہ سے ہم کہتے ہیں کہ اس کے ذمہ دار جو ہیں وہ عمران خان صاحب ڈائریکٹلی ہیں, اور پھر ان کے نیچے جو ہیں عثمان بزدار. حالانکہ میں اپنی پارٹی میں بھی کہتا ہوں عثمان بزدار کو ہم بہت زیادہ مارکس دے رہے ہیں کہ وہ اتنا انٹیلیجنٹلی, وہ کہتے ہیں اس لیے تو اتنا میس اپ ہوا ہے. لیکن جو کانسپریسی بنائی گئی تھی, جو امپلیمنٹ کرنے کی کوشش کی گئی تھی, جس کے جو روئے رواں تھے, وہ عمران خان صاحب ڈائریکٹلی تھے. ان کو جواب دینا ہے کہ جی انہوں نے یہ کانسپریسی کیوں بنائی تھی. ایک نیشنل اسمبلی کی سیٹ کے لیے پورے پاکستان کو داؤ پر لگا دیا. لیکن ہمیں خوشی اس بات کی ہے کہ جو ہم 2018 کے الیکشن کے بعد بار بار اور لوگ ہمیں کہتے تھے کہ آپ تو چھوڑتے ہی نہیں کہ 2018 کے الیکشن میں کتنے برے طریقے سے دھاندلی ہوئی تھی, اور پورے کا پورا الیکشن
پی ایم ایل این سے چھین لیا گیا تھا. اس کی وجہ یہی تھی کہ اس قسم کی حرکتیں ہوتی تھیں. پورا سسٹم بٹھا دیا آر ٹی ایس, کوئی پوچھنے والا اس نہیں. وقت مسلم لیگ نون کے رہنما محمد زبیر اسلام آباد میں میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں اور کہتے ہیں کہ عمران خان تو خود کہتے تھے کہ پیسہ جو باہر ہو وہ پاکستان لانا چاہیے. عبدالحفیظ شیخ 2 سال سے وزیر خزانہ ہیں, وہ اب تک کیوں اپنا سارا پیسہ, اپنی پراپرٹی پاکستان واپس نہیں لائے ہیں. اب تک کے لیے اتنا ہی. مزید خبروں کے لیے